پہلا وہ صادق ہے جسے عرب کے کافروں نے صادق کہا، اور دوسرا وہ ہے جسے خود صادق نے صادق کہا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ صادق آل محمد کی آمد ہے اور خود سرکار ختمی المرتبت کی آمد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ جمعہ سے جو آیت پڑھی، اس میں خدا رسول کے نازل ہونے کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک رسول، اور کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد صرف اور صرف قرآن پڑھنا نہیں، پاک بھی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا، رسول نفسوں کو پاک کرے گا، رسول کتاب کی تعلیم دے گا، رسول حکمت کی تعلیم دے گا۔ کائنات کا سچا رسول جب خدا نے زمین پہ اتارا تو یہ سب سے آخری نبی ہے، سب سے بڑا نبی ہے سید الانبیاء، ہے سردار انبیاء، اور آیا سب سے بعد میں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو۔ اللہ کو نبی سے پیار اتنا تھا کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی۔ آخری رسول ہے اور پہلی بہار ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا، میں نے اسے زمین پہ اتارا تھا کہ یہ زمانے کو جا کے بتائے، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ خدا چاہتا تھا کہ دنیا مجھے پہچانے، کیونکہ عرب کے جاہل یہ جانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ وہ اللہ کون۔ ان میں سے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، یہ جانتے تھے کوئی ہے جو ایک وقت میں روحوں کو قبض کرتا ہے، یہ جانتے تھے کوئی ہے جو مخلوقات کو خلق کرتا ہے، یہ جانتے ہیں کوئی ہے جس نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو سلیقہ سکھایا ہے، یہ جانتے تھے کہ کوئی دریا کی روانی کو دیتا ہے، کوئی سمندر کو طغیانی بخشتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کون ہے۔ ان کے پاس پہچان نہیں تھی اللہ کی۔ یہ پتھر کو خدا کہہ رہے تھے، یہ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، یہ آگ کو خدا کہہ رہے تھے۔ خدا نے چاہا کہ میری پہچان ہو ہی جائے، اب زمانہ مجھے پہچان ہی لے، تو اس نے کہا میں نے کائنات کے رسول کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا۔ جب اس نے میری پہچان کروانی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسے یاسین بناؤں، اسے طٰہٰ بناؤں، اسے مدثر بناؤں، اسے کامل بناؤں، اسے اکمل بناؤں، اسے دانۂ سبل بناؤں، اسے مولا کل بناؤں، اسے رحمت للعالمین بناؤں، اسے شجرہ طیبہ کا ثمر بناؤں، اسے ذریت ابراہیم بناؤں، اسے باسط بناؤں، اسے جواد بناؤں، اسے حسین بناؤں، اسے اتنا مکمل بنا کے بھیجوں کہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں اسے مانے مجھ کو۔ اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کتنا رحیم ہے۔ خدا نے اپنی پہچان مکمل صفات کا مظہر بنا کے ہمارے نبی کو بھیجا۔ یہ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے یہ اسی نبی کے پروٹوکول کے لیے آئے، یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے آخری نبی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس رسول پہ ایمان بھی لانا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ نے آمد کا انتظار کیا اور عیسیٰ اعلان رسالت کر کے دنیا سے چلے گئے، اعلان ظہور رسالت کر کے چلے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو میلاد کے منکر ہیں کہ جی میلاد منانا شیعہ سنی نے کہاں سے سیکھا، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس کا ذکر تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ بنایا ہی نبی کے لیے، میں نے سب کچھ سجایا ہی نبی کے لیے۔ خدا کہتا ہے یہ زمین کا بچھونا ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ آسمان کا سائبہ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ سورج کی لائٹ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ چاند کی رونق ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ ستاروں کی دمک ہے تو نبی کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے نبی کے لیے بنایا تھا، ہر چیز اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ آج اس بارگاہ میں جشن ہو رہا ہے، آج جشن ہے تو پھر یہ سرخ چادر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ سب لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، لیکن جب کل آئیں گے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ رونق کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونق تھی جشن کی،
جشن ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی، جشن ختم ہو گیا، واہ 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 واہ۔ میرے اللہ اگر تو نے کائنات میں سب چیزیں نبی کے لیے بنائی ہیں تو اب نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، چاند کو واپس لے جا، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے گستاخ نہ بن، میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول نعرہ حیدری، یا واہ 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 واہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جیسے جیسے عقیدوں کی تفصیل ہوتی ہے ویسے ویسے نعروں کی تقسیم بھی ہوتی ہے، کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے بھی ہمارے نعرے ہم سے لیے ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا میں نوکر غازی تھا، انہوں نے کہہ دیا میں نوکر صحابہ تھا۔ تو کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول سب کا ایک ہے، بے شک شیعہ و سنی ہو، رسول پہ سب کا ایمان ہے۔ جھگڑے جتنے بھی ہوئے رسول کے جانے کے بعد ہوئے، کوئی خلافت کا قائل ہے، کوئی امامت کا قائل ہے، لیکن نبی تک ہم سارے ایک ہیں، رسول کے لیے ایک ہیں ہم سارے۔ لیکن ہر ایک کا رسول کا جشن منانے کا، رسول کا میلاد منانے کا طریقہ جدا ہے۔ میرا ہمیشہ پاکستان میں بھی بھائیوں سے یہ سوال رہا تھا اور یقیناً اب بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی واپس جائیں گے، تو کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جی شیعہ میلاد رسول اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ لیکن میلاد رسول منانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے، یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے، عزت والے احباب تشریف، بسم اللہ جی بسم اللہ، یہ جو نعت رسول پڑھی جاتی ہے، میرے رسول کی نعت پڑھنے کے لیے جب آیا جاتا ہے تو نعت پڑھنے والا رسول کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، رسول کے چہرے کی تعریف، رسول کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نعت رسول نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس میں نعت رسول کہاں سے ہے؟ رسول کی آنکھ کا خوبصورت ہونا، رسول کے چہرے، رسول کے لبائے مبارک، رسول کی زلفیں، رسول کا بدن، یہ ساری چیزیں رسول نے تو نہیں بنائی، واہ یہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اس میں نعت رسول کہاں ہے؟ یہ تو حمد پروردگار ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی شکل کی، رسول کے ظاہر کی تعریف کرنا، یہ حمد پروردگار ہے۔ رسول کے کمال کی تعریف کرنا، یہ نعت رسول ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کی بھی تعریف کرو جو نبی نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ لیکن نعتوں کے کیونکہ مفہوم کا اندازہ نہیں، میں نے اکثر یہ نعتوں کی وضاحت کی ہے کہ جب مسلمان نعت صرف پڑھیں نہیں، نعت سمجھیں گے تو انہیں اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، یہ سب نے نعت پڑھ دی، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں پہ تھا۔ رسول آئے ہیں لیکن آئے کس کے گھر میں؟ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوال۔ یہ بات ہم کر دیں تو شاید ایف آئی آر ہو جائے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ نبی کا در کون سا ہے۔ واہ واہ۔ نعت رسول اصل میں کمال رسول ہے، نعت رسالت ماب اصل میں کمال رسالت ماب ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول کی نعت کیا ہے تو صرف علی کا قصیدہ پڑھے۔ واہ واہ۔ قصیدہ علی حقیقت میں نعت محمدی ہے۔ بے شک علی کے کمال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ جس کا وسیع ایسا ہے، واہ جس کا جانشین ایسا ہے، جس کے پیچھے چلنے والا ایسا ہے، وہ خود نبی کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ علی کا قصیدہ پڑھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ واہ یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے ساری زندگی عزت رسالت کر کے بتائی۔ رسول کے سامنے بیٹھ کر نا عبد من عبید محمد، میں رسول کا عبد ہوں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عزت رسالت جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے، شاید ہی کسی مذہب کے پاس۔ ہم نے صرف علی علی کرنا نہیں سیکھا، ہم نے علی سے نبی بھی لیا ہے۔ واہ ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے۔ 70 حدیثیں سیاستہ میں لکھی ہیں، رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ علی تو مجھ جیسا،
علی نے ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. واہ 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 واہ. امیر المومنین نے بتایا کہ عزت رسالت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو. خدا کہتا میں نے مبعوث کیا عرب کے جاہلوں میں اس نبی کو ان امیین میں ایک ایسے کو اتارا جو انہیں پڑھ کے کتاب بتاتا تھا. رسول کائنات میں آئے, کائنات میں نبی کا آنا تھا, کیسر و کسرہ کے فنگرے, بتوں کا ٹوٹنا, کائنات کے وجود کا بدل جانا, اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کائنات اس کے انتظار میں تھی, جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. رسالت مآب نے پھر اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے. رسول اگر 40 سال خاموش رہے تو 40 سال رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. اعمال سے بتایا, اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. 40 سال خاموش رہے, ایسا خاموش رہے, کردار ایسا پیش کیا کہ جو عرب کے جاہل باپ کو باپ نہیں کہتے تھے, تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے. رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ عرب کے قریش نے کہا کیسے نہیں مانیں گے, کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ جاؤ اور پیچھے لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ عرب کے قریش نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی لیکن تو سچا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو سچا. ہمارے نبی نے تو 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ کبھی ڈنمارک میں, کبھی ناروے میں, کبھی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی کتابوں میں تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی. واہ. اگر آپ مسلمانوں کو, اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ توہین رسالت ہے. بے شک بے شک. اگر آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو آگے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا اور جبریل نے کہا اقرا پڑھ تو یہ توہین رسالت. بے شک. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پالنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک داعیہ ہی اس نے ہمارے نبی کو پال لیا, یہ توہین رسالت. بے شک بے شک. آپ مغرب سے کسی بات کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں گے, وہ آپ کے نبی کا احترام آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے. لیکن اگر نبی کی توہین پہ یوں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کی سیرت دیکھ لیجیے. ایک مختصر سا واقعہ, کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس واقعے کو بہت خوب بہت خوب. ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا. رسالت مآب مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. مکہ میں رسالت مآب کے ایک شخص تھا کفار میں سے, جو رسالت مآب کے بارے میں توہین امیز اشعار لکھتا تھا اور ان اشعار میں نبی کی گستاخی کرتا تھا. جب رسالت مآب مدینہ آ کے آباد ہو گئے تو مدینہ آباد ہو گیا, اسلام کا تسلط قائم ہو گیا. وہی شاعر مکہ کی بارڈر, مکہ کے سرحد پہ تھا, صحابہ کو نظر آ گیا, صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا. اسے گرفتار کر کے بوری میں بند کر کے رسول کے پاس لے گیا. دربار رسالت سجا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس شخص کو گرفتار کر کے آئے ہیں جو مکہ میں آپ کی توہین کرتا تھا, گستاخی کرتا تھا. جب بوری کو کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص کو برآمد کیا جس کے چہرے پہ موت کے اثرات نمایاں تھے, چہرے پہ موت کی زردی تھی. رسالت مآب نے اس کی طرف دیکھا, رحمت للعالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ واہ 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 واہ. کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ اتنا کہنا تھا یا تلواریں نیاموں سے پائے. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم اس کی زبان کاٹتے. جب سب کی تلواریں نکل گئی تو رسول نے فرمایا این علی, مجھے بتاؤ علی کہاں ہے؟ امیر المومنین کو بلایا گیا, فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. صحابہ کا رش پیچھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. یوں چاروں طرف صحابہ کا رش تھا, درمیان میں امیر المومنین سے لے کے کھڑے. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کاٹا, اس کے پاؤں کی رسیوں کو کاٹا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد جب اس کے بدن کانپ رہا تھا موت کے ڈر سے, امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس سواری ہے؟ واہ واہ واہ. اس نے کہا میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا میں اپنا اونٹ تجھے دیتا ہوں, کچھ زیادہ راہ دیتا. یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی لایا جائے. پانی لا کے امیر المومنین سے پانی پینے کے لیے, وہ پانی پی چکا. فرمایا کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس کا صبح سے گرفتار کیا, بھوکا. فرمایا سے کھانا دیا جائے. لوگ سمجھ رہے تھے یہ کھانا کھا لے گا, پانی پی لے گا تو علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. کھانا کھلا دیا, پانی دے کے امیر المومنین نے اپنے اونٹ پہ بٹھا کے کہا جا چلا جا. جب کہا جا چلا جا تو جب وہ اونٹ پہ بیٹھا اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آزاد کیا جا. وہ بار بار کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. جو ہی اس کا اونٹ چلا تو صحابہ کا رش پیچھا لگا. علی نے اپنی تلوار کے ساتھ صحابہ کو
अमीर उल-मोमिनीन ने रोक दिया, साहबा इकराम सीधे मस्जिद में, या रसूल अल्लाह आपने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काट, अली ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया फैसला कल दरबार रिसालत में हो। वाह जी वाह। रात लोग सोए नहीं कि सुबह को फैसला देखे रसूल अली के बारे में क्या करते। एक तरफ नबी है, एक तरफ अली है। रसूल ने फरमाया था गुस्ताख जुबान काट, अली ने बंदे को आजाद क्यों किया। वाह। अगले दिन दरबार रिसालत सज गया, जिसने नहीं भी आना था वो भी उस दिन आ गया। बेशक। मस्जिद खचाखच भर गई कि आज फैसला अदालत से आएगा, नबी अदल करेगा, फैसला अली के खिलाफ है। दरबार रिसालत खचाखच भरा हुआ था। यूं ही रसूल मिंबर पे आए, पीछे से एक शख्स की आवाज आई, या रसूल अल्लाह बाकी बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल वाला फैसला कीजिए। अब ये बात हो रही थी या बाहर से एक शोर आया, या रसूल अल्लाह रुकिएगा। जब सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वही जिसे कल अली ने आजाद किया था, वो सर पर सवारी को दौड़ाता हुआ आ रहा। उसने मस्जिद नबी के बाहर आके अपने ऊंट को छोड़ा, यूं दौड़ता हुआ आया कि सर से अमामा उतरा हुआ था, आवाज जमीन में गिरी हुई थी। दौड़ता हुआ बाग रिसालत में आया, यूं सहाबा को पीछे करता करता सीधा मिंबर के करीब गया, रसूल के कदमों में जाके बैठ के कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा, बातें लिखता रहा। मैंने आपके अखलाक करीमिया से मुतासर होकर मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो अशार सुनाऊं। रसूल ने मिंबर के करीब उसे खड़ा किया और उसने रसूल की नात पढ़नी शुरू कर दी। रिसालत इमाम ने सहाबा से कहा, तुम में और अली में यही फर्क है, मैंने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काटो, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। हैदर 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 वाह वाह वाह। लेकिन अगर आप अपनी किताबों में, आप मुसलमान लिटरेचर में, सिलेबस में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माज़अल्लाह रसूल 40 साल तक नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने, तो इसमें नबी का अपना कमाल क्या है। 40 साल के बाद तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे, वाह जी वाह। 40 साल के बाद नबी नहीं बने, 40 साल के बाद ऐलान किया। बेशक बेशक। 40 साल खामोश रहे, अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से। वाह जी वाह। वाह। यावर भाई तवज्जो फरमाइए। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह लाते कहां से, क्योंकि रसूल ने ये नहीं कहना था कि मैं मक्के में आके नबी बना, वाह। रसूल ने कहना है कि मैं वहां नबी था, वाह जी वाह। गवाह यहां से नहीं चाहिए था, गवाह भी वहां से चाहिए था। बेशक। रसूल कहे मैं नबी हूं, कहां से नबी हूं, कुंत नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, बेशक। मैं तब से नबी हूं जब आदम अभी माँ और पानी के दरमियान, सुभान अल्लाह। अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वो चाहिए था जो फौरन खड़ा होकर कहे कुन तो वलीयन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। बेशक। 40 साल तक खामोश रहे। अगर हम कहेंगे माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर आज फ्रांस का ईसाई हो, डेनमार्क का ईसाई हो, वो आपसे सवाल कर देगा कि तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे। और ये बाइबल से वो साबित नहीं करेगा, वो हमें कुरान से साबित। बेशक बेशक। तुम्हारा कुरान कहता है कि जब 3 दिन के हजरत ईसा से मरियम की कौम ने पूछा था ये बच्चा कहां से आया, तो तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जल्नी नबीहा, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं और नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। वाह। जअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। तो आज ईसाई कह सकता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे, तो आपके रसूल ने 40 साल तक नहीं बताया कि मैं नबी हूं, तो जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल या जो 40 साल के बाद बने। वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों के पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं, वो वही करेंगे। फिर यही हो सकता है कि जहां जवाब और दलील ना हो, फिर वहां गाली और गलोच हो। बेशक। ये हमेशा हथियार है जाहिल का, जब उसके पास दलील न रहे तो वो जज्बात में आके, गुस्से में आके सीख पा हो जाता। जब मुसलमानों के पास लिटरेचर में, सिलेबस में इसका जवाब ही कोई नहीं, तो ये कहेगा ईसाई तौहीन कर रहा है, हमारे नबी को कमतर कर रहा है, ईसा से वो बंदूक उठाएगा, वो जिस्म के साथ बम बांधेगा, वो चल छुड़ाएगा, वो लोगों को कत्ल करेगा, इसलिए उसके पास दलील नहीं। शिया दहशतगर्द क्यों नहीं होता, शियों में खुद को हमलावर क्यों नहीं होता। हम अपने बच्चों को इल्म के साथ लेस कर देते हैं, हमारे बच्चे जेवर इल्म के साथ आरास्ता होते हैं। इनका कोई, हमारी शिया मजहब का कोई बच्चा ईसाइयों के चर्च में भी जाके बैठा हो और वो कहे हमारा ईसा 3 दिन का नबी है और मुसलमानों का 40 साल तक नबी नहीं, वो बच्चा वहीं से उठेगा और फौरन कहेगा खामोश रहिएगा। आप कहते हैं कि हजरत ईसा 3 दिन के नबी थे, 13 रजब को हमारे मौला काबा में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके
3 दिन के अली ने बोल के कहा था तौरात सुनाऊं, अंजील कुरान सुनाओ। 3 दिन के अली ने बोल के साबित कर दिया था ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ये काम तो मोहम्मद का जानशीर भी कर लेता, ये काम तो जानशीर मुस्तफा भी कर लेता। बेशक बेशक। लिहाजा ये अगर कहा जाए कि माअज़ल्लाह इज्जत रिसालत शियों के पास नहीं तो जितनी इज्जत रिसालत हमारे पास है। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबूवत के दावेदार बने वाह जी, उनमें से कोई भी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। बेशक। ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। सुभान तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह। ख़त्म नबूवत सेमिनार्स के साथ नहीं होता। वाह जी वाह। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के नहीं होता। ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। जाओ जाके गूगल पे सर्च करके देखो जितने नबूवत के झूठे दावेदार उनमें एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला। वाह। इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद क्या पढ़ते हैं? अली। अली वलीउल्लाह। हम अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि जब हम अली को नबी नहीं मानते। वाह जी वाह। अगर नबी के बाद नबूवत की गुंजाइश होती तो अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा कौन है? वाह जी वाह। तो जब हमने अली को नबी नहीं माना तो फिर हम किसी और को नबी कैसे मान? सुभान अकीदा रिसालत हमारा बेहतर। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह 40 साल तक नबी नहीं थे। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक दाई के पास दूध पीते। वाह सुभान अल्लाह। ये दाई वाला तस्वुर इसलिए आया कि अगर यहां ना लिखेंगे कि हलीमा ने पाला तो फिर क्या लिखेंगे किसने पाला? किसने पाला? वाह वाह जी वाह। अगर यहां मोर्रख ये फर्जी तराशे हुए किरदार ना लिखता तो यहां लिखना पड़ता कि अबू तालिब ने पाला। वाह बेशक। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा नबी नबियों का सरदार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे नबी ने दाई का दूध पिया, हाय। तो फिर तुमसे यहूदी पूछ लेगा कि तुम्हारा कुरान कहता है कि जब हजरत मूसा को 1000 दाई दूध पिलाने के लिए आई थी वाह जी वाह। तो तुम्हारा कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िक़, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। वाह मूसा नौकर है, मेरा नबी सरदार है। सुभान 3 दिन का मूसा तो जानता है किसका पीना है किसका नहीं पीना। नबी जानते ही नहीं थे कि हलाल क्या है हराम क्या है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह। नारे हैदरी। सिर्फ यही नहीं कि हमने ये हमारा ये अकीदा है कि सिर्फ हजरत अबू तालिब ने बोला, हजरत फातिमा बिनते असद ने। वाह और फिर एक और अकीदा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के आके फरिश्ते ने पढ़ाया, फरिश्ते ने तालीम दी। ये जो कुरान की आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इसकी तफसीर में लिखा जाता है कि ये आयत तब आई थी जब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि हमारे रसूल जो थे उन्होंने अपने बदन में कभी महसूस की और फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके परों में लेके जकड़ा और कहा इक़रा पढ़। मैं तो हर जगह पे यही कहा करता हूं कि या मुसलमान अकीदा बदल लें या फिर दरूद ताज बदल। वाह जी वाह वाह वाह। अकीदे में कहा जाता है कि जबरील ने पढ़ाया, दरूद ताज में कहा जाता है वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु, वाह जी वाह। कि जबरील तेरा नौकर है, नौकर की जुर्रत नहीं है कि वो सरदार को पढ़ाए। वाह जी वाह। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे ये जुमले कहने लगा हूं, जबरील जो कुरान लेके आता था जबरील को पता ही नहीं होता था कि मैं क्या देने जा रहा हूं। वाह अगर वो आयतों से पहले वाकिफ होगा तो उसे नबी से अफजल माना जाएगा वाह जी वाह। कि वो नबी से पहले कुरान का मुअल्लिम था, वो नबी से पहले कुरान से वाकिफ था, वो अमीन था। वाह जी वाह। क्या बात। हम जनाब जबरील के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल है, जबरील अमीन। अमीन कहते हैं जिसके हाथ में अमानत हो। बेशक। और अमानत देने का कुलिया ये है कि उसको दी जाती है जो रास्ते में खोले ना। सुभान अल्लाह। जबरील अमीन इसलिए हैं ये रसूल से अमानत, अल्लाह से अमानत लेते थे, नबी को आके देते थे। और इतना सच्चा था मेरा नबी, इसकी जुबान से जो जारी होता था वो कहता था ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं। सुभान। वाह जी वाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। कुरान में किसी नबी के नाम के साथ उसने दावा नहीं किया कि ये नबी नहीं बोलते मैं बोलता हूं, सिर्फ हमारे नबी के लिए दावा किया है। बेशक। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब तब तक नुत्क ही नहीं करता। वाह जी वाह। दोनों बात तवज्जो फरमाइए, ये नहीं कहा कि मेरा नबी तब तक
ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی آیت کا ترجمہ یہ کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا. بولنے کے لیے قرآن میں لفظ کلام ہے, کلمہ نہیں کرتا, بے شک بے واہ. شک. تکلم نہیں کرتا. یہاں تکلم کا لفظ نہیں, میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا. نطق نہیں. نطق کسے کہتے ہیں؟ گفتگو میں اور نطق میں فرق ہے. میں بات کر رہا ہوں, یہ کلمہ ہے, یہ کلام ہے. بسم اللہ. آپ بات سنتے سنتے کہتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہے, اشارہ ہے, اور اشارے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نطق. واہ 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 واہ. بہت خوب. گفتگو کو کلام کہتے ہیں, اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے نطق کہتے ہیں. واہ. صرف اپنی زبان کو ہلانا اسے نطق کہتے ہیں. خدا کہتا میرا نبی ہوں بھی میرے کو واہ جی واہ. واہ واہ واہ. اور بعض اوقات کسی کو اٹھانے کے لیے اسے باقاعدہ بول کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھ جا نکل یہاں سے. بعض دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے, واہ. اور اس اشارے میں کوئی تھوڑا سی جذبات ہو تو جلال کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا ہے میرا نبی اگر کسی کو اشارے سے بھی اٹھائے واہ واہ. تو وہ نبی نے نہیں اٹھایا, اللہ نے اٹھایا. یہ میرا حبیب نہیں بولتا, یہ میں بولتا ہوں. وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ میں نے پھینکی. سبحان اللہ. یاد اللہ فوق ایدیہم, ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی, میرے ہاتھ میں کی. بے شک. بولا رسول تھا, اللہ نے کہا میں بولا. واہ واہ رسول نے واہ. پھینکے, خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی, خدا نے کہا میں نے کروائی. پھر خم غدیر میں جو علی کا ہاتھ بلند ہے, یہ نبی نے بلند نہیں کیا. واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جبرائیل نے آ کے کہا اقرا پڑھ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے. پڑھنا جانتے تھے تو انہیں کہا پڑھ. پڑھ. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ آپ پڑھیے, آپ انہیں تعلیم دیجیے, آپ انہیں علم دیجیے. رسالت آپ نے, اور ایک جاہلانہ سوچ پائی جاتی ہے, اور یقین کیجئے کہ یہ بہت اہم ناموں کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا رسول مکے اور مدینے کے کسی سکول سے نہیں پڑھا تھا. جاہلو, یہاں کا ہوتا تو یہاں پڑھتا. اب مجھے یہاں پہ کوئی بندہ ٹائٹل دے دے جی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتے, یہ تو جاہل ہے. کیوں؟ انہیں ہم نے کبھی آج تک برطانیہ کسی سکول میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. واہ جی واہ. تو جب میں یہاں رہتا ہی نہیں, اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس سکول میں پڑھا ہوں, کس کالج میں پڑھا ہوں. نبی کو مکے اور مدینے کے سکولوں میں تلاش نہ کرو. بے شک. واہ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا. واہ واہ. نبی کی نعت لکھی جاتی, نبی کی آنکھیں ایسی, نبی کا چہرہ ایسا. یہ نعت نبی نہیں ہے, یہ حمد پروردگار. بے شک. اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو. معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا. واہ واہ. معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا, ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں, میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں, سونے دا مکھڑا انج دا. آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا, رسول کی آنکھیں کیسی تھی. معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین, ہمارے جد کے ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا. واہ واہ واہ. خلق اللوح والقلم من العرق یدین, ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا تو لوح و قلم بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ, نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین, معصوم فرماتے ہیں ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی. پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے, دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی ہے. اناج زمین سے نکلتا ہے, پانی زمین سے نکالا جاتا ہے, کھاتے بھی زمین سے ہیں, پیتے بھی زمین سے ہیں. اور معصوم فرماتے زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا. مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کی.
ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. بے شک. بے شک. عمرہ نے امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا, پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ, عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا. ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے. یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے, بے شک. اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا, یہ تھے صحابی. واہ جی واہ. واہ واہ واہ. کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا, بے شک. جو کسی کے غلام تھے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا. بے شک. بے شک. کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. واہ واہ جی واہ. انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. بے شک. بے شک. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا, رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہ بھی نظر آئے تو کہہ رہا نا کہ ہے. بس ہمیں مان لو. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی بے شک. جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. واہ جی واہ. اس نے دیکھا بھی نہیں, دیکھنا بھی چاہتا نہیں, مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا, کیسے نہ مانوں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی, بے شک. بے شک. پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے, یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں, نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. بے شک. بے شک. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں, وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟ وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف, انتہائی لذیذ, انتہائی تازہ ہوتا ہے. بے شک. جو یہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے, شفاف ہے, صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا, نالوں سے ہوتا ہوا, دریاؤں سے ہوتا ہوا, شہروں کے قریب سے گزرتا ہے, تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے, اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو, بے شک. یہ رہنے والے علاقوں کے قریب سے گزرا تو وہاں کی گندگی شامل بے ہے. شک. بے شک. یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا, کہیں سے درختوں کے پتے, کہیں سے مٹی کی رنگت, کہیں سے کارخانوں کا پانی, کہیں سے شہروں کی گندگی, جب یہ شامل ہو گئی, اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اسے چھان کے پینا, اسے ابال کے پینا, اس میں جراثیم آ گئے ہیں, اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا, یہ صاف نہیں رہا. پانی جب نکلا تھا تو تب صاف تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں, جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا, رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا ہے. اسلام جب مکہ کی چوٹی سے نکلا تھا, اس میں وفا تھی, اس میں حیا تھا, اس میں اخلاق تھا, اس میں محبت تھی, اس میں ہمسائے کا حقوق تھا, اس میں غیر مذہب کا تحفظ تھا. لیکن جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا, اس میں گندے راوی آ گئے, اس میں جھوٹے مورخ, اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جب ہم تک پہنچا تو اب یہ دہشت گرد اس لیے بن گیا, قصور اسلام کا نہیں, رستے نے اسلام کا ذائقہ تبدیل کر دیا, رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا.
اب اگر اسی صاف اور شفاف پانی کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہو تو اگر وہاں سے جہاں سے پانی نکلا تھا آپ کے گھر کے پاس سے جہاں سے پانی نکلا وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر میں لے آئے تو وہ پانی بالکل محفوظ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا کیونکہ اس پائپ نے رستے کی کسی گندگی کو شامل اب جملہ جشن کا اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا اور دین امامت سے لے لیا بے شک بے شک امامت اور نبوت کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی ایسی نہیں آئی جہاں سے غلط شامل ہو جاتا واہ واہ جھوٹ شامل ہو جاتا ہم نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام نہیں سمجھا ہم نے 14 کے کردار کو اسلام بے شک بے شک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے ہم نے یہ پوچھا کون امام قید خانے میں ہم نے دین بادشاہوں سے نہیں لیا ہم نے دین امامت سے لیا ہے ہم نے دین حجت سے لیا ہے آج بھی عید میلاد النبی منانے کا حق اسے ہی بنتا ہے جو اسی دین کا وارث کا انتظار کر رہا ہے رسول دین چھوڑ کے رسول تو اقلیتوں کا تحفظ بھی چھوڑ کے گئے تھے رسالت مآب تو اتنا اقلیتوں کا تحفظ چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک عرب کی مشرکہ ضعیفہ مائی اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس وزنی سامان ہے اور اس سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا اور نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی رسالت مآب اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے کہتے اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں کس کو کہہ رہے مشرکہ کلمہ نہیں پڑھتی کہہ کون رہے ہیں رسول جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا سامان میں اٹھاؤں کون کہہ رہا ہے جس کے ناز خدا اٹھاتا ابھی جشن ہوگا جشن کے بعد کھانا ہوگا کسی امیر ترین بندے سے کہیے گا کہ یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دے تو شاید وہ اسے بھی اپنی توہین سمجھے کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں اس کا سامان اٹھایا اس کے دروازے پہ آ کے سامان رکھا جب سامان رکھ کے رسالت مآب پیچھے مڑنے لگے تو اس نے آواز دے کے کہا بیٹا رک رسالت مآب رک ہے اس نے کہا میں امیر نہیں ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اجرت دوں لیکن بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے اگر میں تم کہو تو میں بطور اجرت تمہیں ایک نصیحت کر دوں رسالت مآب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کرو رسالت مآب نے اسے کہا ہاں تیری نصیحت کیا اسے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے اس کے قریب نہ جاؤ رسالت مآب نے کہا تو نے اسے دیکھا اسے کہا دیکھا نہیں سنا ہے اور بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات اتنی اچھال دیتے بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی سنائی ہے جیسا کہ میرے پاس میں 2015 سے یو کے آؤں 15 کا محرم میں نے یو کے پڑھا 16 کا محرم میں نے یو کے پڑھا 2017 تک میں نے یو کے محرم جتنی دیر سے میں یو کے آ رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا اب کی بار میں آیا ہوں دیکھے جی برطانیہ میں پناہ لے لی دیکھے جی MI6 کے ایجنٹ بن گئے یعنی کہ 2014 سے کسی کو احساس نہیں ہوا اور یہ آپ تو اس ملک میں بیٹھے ہیں آپ تو یہاں کے قوانین سے واقف ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ویزا ہو اس کے لیے کہیں سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور ایک تو لاہور کے ایک عظیم شخصیت نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی تھوڑی دیر میں کورونا کا ٹیسٹ کیسے ہو گیا میں تو دعا کی اللہ کرے تمہیں ہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ 8 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے اب اپنے فصیل میں اپنی قلعے جیسی عمارت کے اندر بیٹھ کے بندہ پوچھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کسی چیز پہ یقین نہ کرے آج ایک بڑی شخصیت کا کلپ بھی آ گیا میں تو ان سے حیران ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ ہونے کے باوجود چند جاہلوں کی پہنچائی ہوئی باتوں پہ کم از کم اس بات کے بعد ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کو خبر پہنچانے والا مخبر کتنا بڑا جھوٹا ہے راوی کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ شاید انہوں نے جا کے برطانیہ کے سفارت خانے میں پناہ لے لی ہے بوری نشین ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ لے کہ کیسی پرمسرت زندگی گزارتے ہیں صرف یہ ہے کہ MI6 جو ہے اس کا صرف اتنا ہی قانون ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے رہو MI6 یہی کہتی ہے کہ صرف زنجیر زنی کرو ماتم کرو اور آل محمد سے وفا کرو باقی کچھ بھی نہ کرو صرف آل محمد سے محبت کرو یہ صرف جاہلانہ سوچ ہے جہالت ہے قرآن کہتا ہے اللہ کے قرآن میں باقاعدہ آیت ہے خدا کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کے تو پہلے اس کی تحقیق کیا تحقیق پہلے کیا کرو لیکن فوری طور پہ پاکستان چھوڑنے کا مقصد کوئی گھبراہٹ نہیں انشاءاللہ پاکستان ہی واپس جانا ہے گھر پاکستان ہے
सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान ही जाके इंशाल्लाह बफजल खुदा मिंबर से फिर वो साहिब फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। वक्ती तौर पे हिजरत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह कि जब अदालतों से पहले सड़कों पे फैसले हो रहे हो, वाह वाह वाह। जब आपके सरों की कीमतें लग रही हों और जब अपने ही दुश्मन के रूप में वाजे हो चुके हों, तो फिर वक्ती तौर पे हिकमत अमली को तब्दील किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसने ज़ईफा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप एक अरब में जादूगर पैदा हुआ, उसके करीब में जाना। रिसालत बाब ने कहा कि वो उससे मिली हो? कहने की मिली नहीं हो। रिसालत बाब ने कहा फिर वो कहता क्या है? जुमला सुनिए, कहने लगी जो उसके करीब जाता है वो उसी का हो जाता है। वाह 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 ये नहीं पता था कि ये किसकी होने वाली है। वाह वाह। जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। रिसालत इमाम मुस्कुराए और उसकी क्या बात सुनी? उसने मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कभी गई ही नहीं, बस इतना सुना है कि भाई उसके करीब ना जाना, जो जाता है फिर वापस नहीं आता। रिसालत इमाम सुनते, रिसालत इमाम ने कहा कोई ऐप सुनाओ? कहने की ऐप कोई नहीं सुना, बस एक ही बात सुनी है, जो उसके करीब जाता है। और वो हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, अपने ये खुदा की बात करता और वो नजर भी नहीं आता, बस उसके करीब ना जाना। तू बड़ा अच्छा है, देख तूने मेरा सामान उठा के देखा, उसके करीब ना जाना। रिसालत इमाम का अगला जुमला जश्न बन जाएगा। रिसालत इमाम मुस्कुरा कहते अपने साए से बच के जाऊं तो कहां जाऊं, अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं? कहने की क्या मतलब? फरमाया अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। तो जिसकी बात कर रही है ना, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं। जब कहा ना मैं मोहम्मद हूं, पीछे हट के चेहरे पे यूं सुर्खी ला के कहने की तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के ले जा? वो कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन जा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, नारे हैदरी या अली। ये अपने को हसरत पूरी कर रहा है, वो पहले की से लिहाजा जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन जाओ, बेआसरों के आसरे बन जाओ। कदमों में गिर के कहती है अगर तेरा दीन ये है फिर तू भी सच्चा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, मुझे तेरे अल्लाह देखने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ा मुझे कलमा। ये थी इस्लाम की इब्तदा, ये थी मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे नबी की नात। जश्न तमाम हो गया, एक बात नहीं करूंगा, एक मालिक के हुजूर सजदा नहीं करूंगा तो कोई और नाराज ना हो। जाफरी सदार मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि इनके जद्द अमजद का दुनिया में आ जाना है। सरकार हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कायनात का वो बेहतरीन इमाम जिसे ना इमाम मानने वाला भी सादिक कहता है। वाह 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 वाह। ये सुभान अल्लाह, इतनी सुभान बड़ी सच्चाई है कि जो इमाम को नहीं भी मानता वो भी कहता है इमाम सादिक, बेशक वो भी इमाम को सादिक कह के बुलाता है। इस इमाम ने इल्म के इतने दरिया बहाए वाह कि फिका ही अपने नाम के साथ मखसूस कर ली। माशाअल्लाह। बेशक ये हम पढ़ते अली वलीउल्लाह हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, मातम हुसैन का करते हैं, लेकिन फिका हमारी जाफरी है। वाह। बेशक हम अलविया नहीं, हम हसनिया नहीं, हुसैनिया नहीं, सजादिया नहीं, बेशक। बाकरिया नहीं, हम हैं जाफरिया। फिका जाफरी क्यों है? इस इमाम ने अलूम आले मोहम्मद को इकट्ठा करके फिका की शक्ल में मुरतब कर दिया। बेशक बेशक माशाअल्लाह। हमें फिका के एक ऐसा कानून दे दिया कि दुश्मन भी इमाम के पास आके बैठते थे। कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसका आगाज इमाम जाफर सादिक से ना। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर एक किताब हुई है इल्मी दुनियाओं में, और इल्मी लोग उस किताब से वाकिफ है, सुपरमैन इन इस्लाम। बेशक बेशक ये किताब नहीं है, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने जो इमाम के बारे में मकाले और आर्टिकल लिखे थे वो इकट्ठे किए गए तो ये किताब की सूरत बनी। इसी किताब को ईरान वालों ने छापा तो उसको नाम दिया मगज़ जहान शीयत, शीयत की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। वाह इसी किताब को पाकिस्तान में शाया किया गया तो उसका नाम लिखा जाफर सादिक साइंसी इंकिशाफात। सुभान अल्लाह। इस किताब में इमाम के दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स के इमाम के बारे में लिखे हुए मकाले, ये सारे के सारे प्रोफेसर ने बैठ के एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में कहा था कि कोई एक ऐसा नाम तलाश करो जिसने दुनिया के हर इल्म पे बात की, वाह 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 हर एक इल्म पे बोल रहा हो, और उसके खुतबे कोई भी इल्म हो उसका खुतबा मौजूद हो। वाह जी वाह। सबको टाइम दे दिया गया कि जाओ जाके सब अपनी अपनी रिसर्च शुरू कर दो। सबने रिसर्च शुरू की। जब इकट्ठे होके आए अगली मीटिंग पे, जब अपने अपने
मकाले रखे तो हर एक ने एक ही नाम लिखा था, जाफर सादिक। इस किताब को इकट्ठा किया, फिर इस किताब को पूरी किताबी सूरत में इसको बना दिया गया। उस किताब को पीडीएफ में मिल जाता है, इंटरनेट पे वो किताब दस्तयाब है, उसको जरूर मुतालिया कीजिएगा। इमाम ने इल्म की गहें खोल दी, कीमिया का इल्म हो, फिजिक्स का इल्म हो, बायो का इल्म हो, इल्म इक्तिसादियात हो, इल्म मुआशियात हो, इल्म अकाउंट्स हो, दुनिया के हर इल्म की इब्तिदा इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इमाम ने इल्म की ऐसी दुनियाएं तख्लीक की कि आज तक दोबारा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिहाजा मेरी दुआ है कि मालिक इन दो पाकीज़ा मुक़द्दस अनवार के सदक़े से आज के इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे।